تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری 90% مقبولیت ہے، لیکن کرسیاں ہال میں ابھی بھی خالی ہیں، وہاں کوئی نہیں آ رہا، کیا وجوہات ہے؟ 90% جو مقبولیت کا دعویٰ ہے تو میں اس کو اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ جہاں پر 100 بندے کھڑے ہوں تو 90 بندے ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ 90 بندے ان کے دور کو، ان کے طرز حکومت کو، ان کی طرز سیاست کو، ان کی انتشاری سیاست، اس ساری پرفارمنس کے باوجود 90 بندوں کا گالیاں دینا تو بنتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے کم کر دو، 89 پہ آ جاؤ۔ لاہور کے اندر ان کو بڑا گلا رہا ہے کہ یہاں کی صحافیوں نے بڑا ٹھوک دیا تھا انہیں، جیسے ڈی جی صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑے باریک وارداتی ہیں، یہ باریک واردات کرتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کا اپنے کا ٹائر پھاڑنا تھا خود ہی، یا اس میں کوئی کیل لگا دینا تھا، آگے جا کے گاڑی کے ٹائر نے برسٹ کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا لو جی پنجاب کے اندر سوسائڈ اٹیک ہو گیا ہم پر۔ کراچی میں کیوں نہیں آپ لوگ جلسہ ہال فل کر سکے؟ یہ پی ٹی آئی وہ بتانے لگوں جو جلسوں کے کھلاڑی ہیں، روڈز کے کھلاڑی ہیں، جو احتجاجی سیاست کے، انتشاری سیاست کے کھلاڑی ہیں، ان کو لگتا ہے انتشار بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ انتشار کرنے کے لیے جہاز کا راستہ نہیں اپنایا جاتا۔ نہیں پنجاب آنا چاہتے تھے تو ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے بلوچستان کی طرف سے انٹر ہو کے سیدھا ادھر چلے جاتے، کچھ تو اکٹھا کرتے۔ راول پنڈی میں 10,000 عہدے دار ہیں علیمہ خان کے بقول، 10 عہدے دار کیا 10 بندے بھی نہیں آئے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک چیز نہیں چل رہی آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ ان کا ایک ہی رول رہا ہے یہودی ایجنڈا، ان کا ایک ہی رول رہا ہے صہیونی ایجنڈا، ان کا ایک ہی رول رہا ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، انتشار کرنا، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، نعرے بازی، ریاست غلط ہے، فوج غلط ہے، ادارے غلط ہیں، سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں صادق امین ہوں، میں پتہ نہیں کوئی اللہ نعوذ باللہ پیغمبر بھی کہلوا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعادہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص ولانا۔ السلام علیکم وقاص۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ولانا، تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری 90% مقبولیت ہے، پنجاب میں آئی، آپ لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا، اتنا سپریس کیا کہ وہ اپنی مقبولیت کا مظاہرہ نہیں کر سکے، لیکن اب وہ سندھ میں گئے ہیں۔ سندھ میں حکومت نے کہا ہے کھلے عام کے جا سمرن جی لے اپنی زندگی، لیکن کرسیاں ہال میں ابھی بھی خالی ہیں، وہاں کوئی نہیں آ رہا، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو 90% جو مقبولیت کا دعویٰ ہے تو میں اس کو اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ جہاں پر 100 بندے کھڑے ہوں تو 90 بندے ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو مقبولیت تو ہوئی نا۔ 100 میں سے 90 بندے، 10 بندے معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اللہ واسطے معاف کیتا، لیکن 90 بندے ان کے دور کو، ان کے طرز حکومت کو، ان کی طرز سیاست کو، ان کی انتشاری سیاست کو، ان کے بگاڑ کو، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کو، اور بالخصوص کے پی کے سی ایم کی وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جس میں وہ ریاست مخالف نیریٹو اور اس کی ساری ٹیم جو ہے وہ بھتہ مافیا، اسمگلر مافیا اور منشیات مافیا کو ساتھ لے کر کہیں پر بھی کسی بھی صوبے میں دھاوا بول دیتا ہے، تو اس ساری پرفارمنس کے باوجود 90 بندوں کا گالیاں دینا تو بنتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے کم کر دو، 89 پہ آ جاؤ، ایک آدھا بندہ چھوڑ دے، تو بس یہ ان کی مقبولیت ہے۔ دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں، ہاں لاہور کے اندر ان کو بڑا گلا رہا ہے کہ یہاں کی صحافیوں نے بڑا ٹھوک دیا تھا انہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا ہمیں تو حکومت نے جلسے نہیں کرنے دیے ورنہ ہم تو انی پا دیتے۔ ہاں نہیں، میں آپ اور میں ساتھ ہی تھے، تو یہاں پر لبرٹی میں بھی گھوم رہے تھے، کہیں پر کوئی بیریئر نہیں تھا، کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کہیں پر کوئی ایسا، ہم نے تو اس کی انٹرنس کو بھی دیکھا نا پنجاب اسمبلی میں، جب وہ آیا تھا تو قافلہ تھا 12-13 لوگوں کا، تو ٹریفک بھی رواں دواں تھی، ایون یہ والی جو رائٹ سائڈ والی ٹریفک تھی وہ اس کے لیے بند کی تھی کہ ٹھیک ہے یار یہ آسانی سے آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سچ بڑا شو تو نہیں کر پائے۔ اور دوسرا پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی دیکھا، زمان پارک میں بھی دیکھا۔ ہاں زمان پارک میں یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، اس کی وجہ ہے وہاں پر پولیس کھڑی ہوتی ہے، ادروائز پولیس نہیں کھڑی تھی کہیں پر بھی۔ ہاں ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے تھی کہ یار کہ کوئی یہ تھوڑے سے وہ جیسے ڈی جی صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑے باریک وارداتی ہیں، یہ باریک واردات کرتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کا اپنے کا ٹائر پھاڑنا تھا خود ہی، یا اس میں کوئی کیل لگا دینا تھا، آگے جا کے گاڑی کے ٹائر نے برسٹ کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا لو جی پنجاب کے اندر سوسائڈ اٹیک ہو گیا ہم پر۔ یہ ان کی باریک وارداتیں ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے گاڑی کا ٹائر بھی نہیں پھٹنے دیا اور روڈ بھی کلین کیے، وہ تو آلریڈی کلین ہے لاہور کے، تو کوئی چیز تو ہوتی نہیں، ٹائر میری گاڑی کا ٹائر بڑی دیر بعد پنکچر ہوتا ہے۔ تو کراچی میں کیوں نہیں آپ لوگ جلسہ ہال فل کر سکے؟ یہ پی ٹی آئی وہ بتانے لگوں میں نے کل بھی کہا تھا کہ تحریک چلنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تحریک جب چلتی ہے تو مومنٹم ہوتا ہے، ان کو شاید سکھانے کی ضرورت ہے۔ مومنٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ روڈ کے کھلاڑی ہیں نا، جیسے ہم انڈور کے کھلاڑی ہیں، یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا، پری ریکویزٹس نہیں ہم لے کر بیٹھیں گے تو کیسے ہم بات کریں گے؟ تو
تو اسی طرح جو جلسوں کے کھلاڑی ہیں, روڈز کے کھلاڑی ہیں, جو احتجاجی سیاست کے انتشاری سیاست کے کھلاڑی ہیں, ان کو لگتا ہے انتشار بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ انتشار کرنے کے لیے جہاز کا راستہ نہیں اپنایا جاتا. ٹکٹ لے کے لائن میں کھڑے ہو کر گیمکس تو آپ کر سکتے ہیں, مگر لوگوں کو مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. تم نئی پنجاب آنا چاہتے تھے تو ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے بلوچستان کی طرف سے انٹر ہو کے سیدھا ادھر چلے جاتے, سندھ میں چلے جاتے. یعنی آپ کے مطابق بائی روڈ جانا چاہیے, بائی روڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ راستے میں پنجاب کو اٹک پل کو نہیں استعمال کرنا چاہتے, بڑی ظالم حکومت ہے جی, نہیں آنا چاہتے تھے ادھر, تو بلوچستان کی طرف سے نکل جاتے, کچھ تو اکٹھا کرتے. وہ 10,000 بندوں کا رونا رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ راول پنڈی میں 10,000 عہدیدار ہیں علیمہ خان کے بقول. کہتی اگر آپ اپنے عہدوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. 10,000 عہدیدار ہیں, 10 عہدیدار کیا 10 بندے بھی نہیں آئے تھے, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو وجہ یہ ہے کہ لوگ نا بور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہر ایک ایکٹر نے بھی اپنی زندگی میں ریولیوشن لے کے آیا, تبدیلی لے کے آیا. اگر آپ ماضی میں کوئی ایکٹرز کو, اگر آپ کو تو ویسے انٹرسٹ بھی ہے اس چیز کا, آپ دیکھیں نا تو سٹائل چینج کرنے پڑے. ہر فلم کے اندر ان کو نئے گیمکس کرنے پڑتے ہیں, نئی طریقہ کار کرنے پڑتے ہیں, اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. ڈرامہ انڈسٹری ہو, پاکستان کی انڈسٹری میں زوال یہ آیا کہ انہوں نے ایک ہی رواج کو, ایک ہی طریقہ کار کو اپنایا اور وہ آج زبوں حالی کا شکار ہے. ڈرامہ انڈسٹری نے ریولیوشن لے کے آئے, ساس بہو سے نکل کر کچھ تعمیراتی انہوں نے ڈرامے بھی دیے جس کی وجہ سے آج بھی وہ قائم دائم ہیں. عشق محبت کے علاوہ بھی بڑے ڈرامے ہیں, جیسے ابھی شاہ زیب خان زادہ نے ایک ڈرامہ کیا اور وہ بڑا اس وقت وائرل ہے, ٹویٹر کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. تو یہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک چیز نہیں چل رہی آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. آپ کا ایک سٹائل نہیں چل رہا آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. آپ ہیرو نہیں آپ نے ولن بننا ہے. آپ ولن ہیں نہیں چل رہے آپ ہیرو بن جائیں, کچھ تو کریں, سپورٹنگ رول میں آ جائیں. ان کا ایک ہی رول رہا ہے یہودی ایجنڈا, ان کا ایک ہی رول رہا ہے صہیونی ایجنڈا, ان کا ایک ہی رول رہا ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا, انتشار کرنا, توڑ پھوڑ, جلاؤ گھیراؤ, نعرے بازی, ریاست غلط ہے, فوج غلط ہے, ادارے غلط ہیں, سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں, میں بادشاہ ہوں, میں شہنشاہ ہوں, میں صادق امین ہوں, میں پتہ نہیں کوئی اللہ نعوذ باللہ پیغمبر بھی کہلوا دیا. تو ایک عقل مند دیکھیں نا, ایک وقت کے جا کے لوگ ایک ریٹورک کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس یار کچھ اگر ہم بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جدت لانی پڑتی ہے. تو انہوں نے جدت نہیں لے کے آئے. میں آپ کو یہ ان کی سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں کہ انتشار بھی کرنا تھا تو انتشار کے طریقہ کار میں فرق کر لیتے. سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں, روڈ کے اوپر جلاؤ گراؤ, یہ ان کی 23 سالہ 24 سالہ یا اب تو 30 سال ہو گئے ہیں, یہ 30 سال کی ان کی سرگرمی ہے. تو آخر کب تک لوگ بور ہو گئے ہیں. ایک اور بات بھی ساتھ بتائیں وکاس کہ یہ جو گاڑیوں کے قافلے ہیں 25 سے 26 گاڑیاں ہیں بس, یہ ٹوٹل لوگ ہیں جو جا رہے ہیں اور انہیں کی ٹک ٹاکس بن رہے ہیں. یہ وہ تحریک انصاف ہے جو مریم نواز کی ٹک ٹاک کو جو ہے وہ بہت کرٹیسائز کرتی ہے, خود ٹک ٹاک بنا رہی 25-30 گاڑی. باقی لوگ کہاں ہیں؟ پنجاب کی ان کی کابینہ کے لوگ, اچھا اب پنجاب کے نہیں سندھ کی کابینہ, وہ کہاں ہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, نعوذ باللہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, اللہ معاف کرے. اگر آپ اس قافلے کو اپوزیشن یعنی جو ان کی اپوزیشن حکومت میں ہے, اس کو اگر آپ کہہ دیں گے نا یہ فرعون کا نہیں بلکہ موسیٰ کا لشکر ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, وہ پیغمبر کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ان کی تبلیغ ہے, یہ ان کی تعلیم ہے. آپ سمجھ رہی میری بات سنیں. اگر آپ کہیں گے نا یہ حسینی لشکر ہے تو وہ نام بھی لے کر نا ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے. میں یہ بات کروں, یہ اتنی اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ مریم نواز یہ کرتی ہے, مریم نواز وہ کرتی ہے, پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا ہے مریم نواز کا کہ علماء کرام نے کسی عورت کو ایکسیپٹ کر لیا. بالکل. بے نظیر کو نہیں کیا تھا, حالانکہ بے نظیر واز بگ ہیوج, وہ مریم نواز سے بہت بڑی لیڈر تھیں اپنے وقت میں, انٹرنیشنل بھی تھی. ہم نہیں, وہ اوبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ایون مریم نواز کی فیورٹ ہیں وہ کہتی ہیں, لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اس میں بہت زیادہ اور بھی کریکٹر تھے جنہوں نے نہیں کرنے دیا. مریم نواز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ عورت بھی حکمرانی کر سکتی ہے. اور ایک خوبصورت چیز میں آپ کو یہاں پر کہنا چاہوں گا, آپ کو گلی محلے گھر سڑکیں ہر چیز سونی لگ رہی ہے. بالکل. وجہ ہے عورت گھر بناتی ہے, اور اگر معاشرے میں اوپر چلی جائے تو عورت معاشرہ بھی بنا دیتی ہے. ویسے بھی معاشرہ عورت ہی بناتی ہے, نسلیں عورت بناتی ہے, گھر عورت بناتی ہے. اور اب
ہماری سی ایم بھی ایک عورت ہے, جس طرح وہ اپنے گھر کی صفائی کر سکتی ہے کچن سے لے کر ہر چیز کی, تو اسی طرح اس کو پتہ ہے کہ نیٹ اینڈ کلین کس طرح رکھنا ہے. اور ویسے مردوں سے زیادہ صفائی کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے انبورن کی ہوئی ہیں عورتوں کے اندر. تو یہ جو ان کی پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں نا, وہ ان کو لاگو کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ شاید میرا خیال ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے جس طرح گھروں کے اندر عورت مردوں سے لڑ پڑتی ہے کہ یہ تم نے جوتے کہاں پہن کے ہوئے ہیں, یہ صفائی نہیں ہے, اسی طرح وہ بیوروکریسی سے لڑتی ہوگی کہ صفائی کیوں نہیں ہو رہی. ایستھیٹک ایسی اتنے خوبصورت پارکس, اتنے خوبصورت چوک چوراہے, ایون کہ ہماری جو ریجنل لینگویج ہے سرائکی اور پنجابی, اس کے بورڈ آویز ہیں, تو لنگ جا ساڈی خیر ہے. بلوچستان سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا, جی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے. ٹھیک ہے, کے پی کے والوں کو چاہیے کہ اچھے اسٹوڈنٹس بھیجیں, ان کو بھی ویلکم کیا جائے گا, سندھ کے لوگوں کو بھی. تو بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے, اب تو میں کہوں گا کہ بڑے صوبے کی بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں. جو بڑی بہن ہوتی ہے نا, وہ ماں سے بھی زیادہ لاڈ بھی کرتی ہے اور ماں سے زیادہ ڈانٹتی بھی ہے. ایک اور خبر بھی دوں گی, آپ اس پہ ضرور رائے دیں. پنجاب پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا ہے جو اب سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو براڈ بینڈ ہے اس کو انجوائے کرے گا اور اس کی عوام کو جو ہے بینیفٹ ملے گا. پہلا صوبہ ہے پاکستان کا. کیا مجھے اور بھی پازیٹیو چیزیں, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ابھی محسن نقوی کا چائنا کا وزٹ تھا, اور وہاں پر پالیسنگ جو ہے چائنا کی طرز پہ وہ اپنائی جا رہی ہے ڈرونز کے ذریعے, اور گاڑیوں کے جو وہاں پر کرتب ہیں پولیس والوں کو, وہ تمام تر سٹنٹس سکھانے کی اب ٹریننگ ہوگی کہ جن سٹنٹس کو سیکھنا چاہیے ہر پولیس والے کو کہ انہیں پتہ ہو. تو پالیسنگ کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے فیڈرل حکومت نے ساتھ کولیبریشن ود پنجاب گورنمنٹ. اس کے علاوہ ہاں کے پی کے گورنمنٹ بھی, میں نہیں کہوں گا کہ پچھلے دنوں کے اندر معذرت کے ساتھ, پچھلے دنوں میں کے پی کے گورنمنٹ نے بھی اپنے پولیس کو بڑے اسلحہ اور نئے طرز کے اسلحہ دیے ہیں, گاڑیاں بھی دی ہیں. کچھ گاڑیاں انہوں نے واپس کی تھیں جو کہ بلوچستان گورنمنٹ نے کہا ہمیں دے دو. تو کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن اس میں نمبر 1 پہ جا رہا ہے پنجاب, اور اس کی سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ گوز ٹو مریم نواز. وہ جو میں بات کرنے لگا تھا بیچ میں رہ گئی, جو 25,000 کا وظیفہ علماء اکرام کو دیا ہے اور انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے, اور تقریباً کوئی 1,000-1,500 علماء اکرام, میں مولوی نہیں کہوں گا, علماء, ان کے بیچ میں بیٹھ کر ایک عورت کا خطاب کرنا, اور پھر علماء اکرام کا اس خطاب کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سننا, اور پھر اسی عورت سے علماء اکرام کا تمام تر وظیفوں کو ایکسیپٹ کرنا, تصویریں کھنچوا کے لینا. دس از اے چینج, دس از سم تھنگ جو ریاست مدینہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی تھی. دس از واٹ جو خدیجہ ہماری ام المومنین, ان کی تمام تر تعلیمات ہیں, ان کی جو اسوہ حسنہ, ان کا جو پریکٹیکل وے آف لائف تھا, یہ اس کی ساری ہے. حضرت عائشہ سے لے کر تمام ام المومنین, اور اس کے بعد جو اسلام کی پہلی خواتین تھی, اولین خواتین جو بزنس اور گھر دونوں کو مینج کر کے رکھتی تھیں, تو یہ ان کی تعلیمات ہیں. اور اس کے اوپر جو مرد حضرات تھے وہ انگلیاں نہیں اٹھاتے تھے, ایکسیپٹ کرتے تھے. تو ٹرو معنی میں یہ جو وقت ہے اس کو یہ پورٹرے نہیں کر رہے, اور نہ ہی بیان بازی کر رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ ریاست مدینہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس طرح کا نہیں کر رہے. وہ ادنا لوگ ہیں, وہ خود کو ادنا ہی سمجھتے ہیں, خود کو نہ پیغمبر سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی ان ہستیوں کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہیں, لیکن مگر فالو کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اور لوگ بھی سمجھ گئے اس بات کو. سب سے بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے تھے وہ سمجھ گئے. مجھے وہ ایونٹ اتنا اچھا لگا ہے کہ اب دوسرے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں, جیسے علامہ ناصر ہیں, باقی لوگ ہیں, یہ ان کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے. اب ان کے پاس کوئی جملے نہیں رہے, ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے سارے دوسرے طرف, ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک فریگمنٹ کو, ابھی پنجاب کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ 40 ارب کے اوپر سکولز کے, گورنمنٹ سکولز کے نئے کمرے بن رہے ہیں, اور وزیر تعلیم پنجاب جو ہے وہ اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول میں بھیج رہا ہے. یہ بڑی دیر پہلے ہی اس نے اعلان کیا تھا. صحت کے حوالے سے دیکھ لیں. ابھی میں آپ کو ایک اور پروجیکٹ بتا دیتا ہوں کہ
وزیر کھیل جو ہیں یہاں پر باکسنگ چیمپئن شپ ایک دفعہ ہو رہی تھی تو وہاں پر مجھے ملے تو ان سے بھی پلان اس سے پہلے بھی ان سے ڈسکس کیا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ 5 سال پورے کر کے جائیں گے تو اس کے بعد کوئی کھیل کے میدان کے باہر گلی محلے میں بچہ نہ کھیلے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے مریم سے ڈسکس کی, یہ آئی گیو ہیم سجیشن اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ڈسکسڈ ود مریم نواز, اور اس سے 2 دن کے بعد دوبارہ سے جب انٹریکشن ہوئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ مریم نے پاس کر دیا اور ہمیں اتنے پیسے بھی مل گئے. یہ خوبصورتی ہے کہ وہ تعمیراتی سوچ ہے, ایک سجیشن لیتے ہیں, سجیشن اچھی ہو اس کے اوپر امپلیمنٹ فوری کرتے ہیں. اور انہوں نے واقعی کہا کہ 5 سال کے بعد بچے گراؤنڈز میں کھیلیں, گلی محلوں میں نہیں کھیلنا, اور چھوٹے چھوٹے تمام صوبوں کے تمام شہروں کے اندر تحصیل لیول اور ڈویژنز اور یو سی لیول کے اوپر گراؤنڈز ہوں گے. اسے کہتے ہیں تعمیراتی سوچ. تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے ہی ہو رہی ہے نا. اچھا ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے, ہونے دو پھر. یہ تو آپ لوگ کیوں روکتے ہیں ان کو؟ پچھلے 20 سال سے ہو ہی جا رہی ہے. اچھا سادی, آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں 2014 سے لے کر 2026 تک 11 سالوں کے اندر تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ اور جلسے دھرنوں کا کیا رزلٹ نکلا ہے, کیا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, عوام کو شعور آ گیا, ناچنے کا شعور آ گیا ہے. اچھا, توڑ پھوڑ کرنے کا؟ ارے دیکھیں شعور تو آ گیا نا. گالیاں دینے کا شعور آ گیا نا. املاک کو جلانے کا؟ دیکھیں عوام میں شعور نہیں تھا, ان کو باشعور بنا دیا نا. اچھا, دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنے کا؟ دیکھیں شعور اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو, شعور آ گیا عوام. ماں باپ کو گالیاں دینے کا؟ عمران خان نے عوام کو باشعور بنایا ہے. اچھا, باقی سب چور اور عمران خان کو پیغمبر بنانے کا؟ دیکھیں شعور جو ہے نا اس سے پہلے آپ کی عوام میں نہیں تھا, یہ تو تحریک انصاف آئی ہے تو عوام میں شعور آیا ہے. اچھا, اپنی عورتوں کو محلے کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کو عمران خان کے ساتھ شادی کروانے کا؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے, عوام اب باشعور ہوئی ہے. بہت اچھا شعور آیا ہے. دیکھیں پہلے عوام کو پتہ نہیں تھا, یہ عمران خان صاحب آئے ہیں, پی ٹی آئی آئی ہے 2018 کے بعد, تو عوام کو شعور ملا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کس طرح ان کی جیب سے نکال کے کھا رہے ہیں, ان کا دیا کھا رہے ہیں, ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, ان کے ملازم ہیں, ان کے غلام ہیں, یہ ان کی تنخواہوں پہ پلتے ہیں. یہ شعور پہلے کوئی تھا؟ ہاں, وہ نجائز بیٹی کو ایکسیپٹ کرنے کا شعور بھی آ گیا, پلے بوائے ہونے کو ایکسیپٹ کرنے کا شعور آ گیا, گنڈے تعویذ جادو اس کا بھی شعور آ گیا, عوام کو پتہ لگ گیا, ہر بچے کو پتہ لگ گیا کہ یہ کس طرح ورک کرتے ہیں. سارے شعور آ گئے ہیں. ایک نالائق وزیر اعلیٰ کو لگانے کا بھی شعور آ گیا ہے. اس کے بعد زمان پارک کے اندر رنگرلیاں منانے کا بھی شعور, سارے شعور آ گئے ہیں. اور دیکھیں اگر وفاق نے کے پی کا بجٹ جو ہے اس کو دے دیا ہوتا تو یہ سارا شعور جو دلایا ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا. شعور آ گیا ہے, شعور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب بس پیسے نہیں دے رہے ہیں. کہاں پہنچ گیا شعور؟ دیکھیں ابھی کراچی تک پہنچ گیا ہے اور جلسے بھرے ہوئے ہیں, وہاں پہ چہرے جو ہے ملتی نہیں ہے, جگہ نہیں مل رہی. آپ کہہ رہے ہیں عوام میں شعور ہی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کو بحیرہ ہند کی طرف ان کو توڑ دینا چاہیے اور وہاں پہ کہیں غرق ہو جائیے, شعوروں میں نہیں چاہیے. اچھا, اسی شعور کی وجہ سے ایک اور بات مجھے بتائیے گا کہ 9 مئی جو فسادات کا جو پیٹرن تھا وکاس, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے اس کا انالیسز لینا چاہوں گی کہ 9 مئی کو جو عوام تھی اس کو بھڑکایا گیا, انتشار دلایا گیا اپنے اداروں کے خلاف. ایران میں بھی سیم یہی چل رہا ہے. 9 مئی کو اپنی ہی املاک اور اپنی ہی تنصیبات کو پاکستان کے لوگوں کو, نوجوانوں کو کہا گیا جلاؤ, انہوں نے جلایا, توڑ پھوڑ کی. ایران میں بھی یہی ہو رہا ہے. 9 مئی کو یہاں پہ جو فسادات ہوئے اور رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی وہ ایران میں بھی کی جا رہی ہے. 9 مئی کو جس طریقے سے انڈین میڈیا, اسرائیلی میڈیا, امریکن, یورپین میڈیا جو ہے وہ 9 مئی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, آج اسی طریقے سے وہ ایران والے جو ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو کے اور یہ فساد کروانے والے ایجنٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو 9 مئی جنہوں نے کروایا وہی لوگ اب جو ہے ایران میں کروا رہے ہیں, یا یہ 2 الگ الگ لوگ ہیں, یہ بائی چانس ہوا اور وہ سازش سے ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کسی بھی اسلامک ریاست میں جو ٹرو معنی میں اسلامک ریاست ہے, پاکستان لا الہ الا اللہ پرچار کرتا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین, اللہ پر یقین, تمام الہامی کتابوں پر یقین اور پیغمبران اسلام کے اوپر یقین, یہ ہے ایسا ہی ہے بالکل. تو ٹرو معنی میں اسلامک جمہوریہ پاکستان, دا ورڈ اسلام. ایران از اے اسلامک اسٹیٹ ایز ویل. تو کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی اس کے لیڈر یا اس کے سیٹ اپ یا اس کے کانسٹیٹیوشن یا رولز اینڈ لاز کے خلاف کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ کچھ سادہ چیز نہیں ہوتی, عام چیز نہیں ہوتی, ان لوگوں کے اندر سے نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے اندر باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں.
اور ویسے بھی ونریبل ہیں پاکستان اور ایران ہمیشہ سے. میں اس کو اگر ریاستی حل کے اوپر جاؤں نا تو جی ایران کے اندر مہنگائی ہے, ایران آئسولیٹڈ ہے, اس طرح سے روزگار نہیں ہے, زندگی جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے, تو جی اس سے لوگ جو احتجاج کریں گے وائی ناؤ, دین وائی ناؤ, سوال ہے نا. یہ تو 90s سے لے کر یہی حال چل رہا ہے, اور 2010 کے بعد تو بہت خراب ہو گیا, ایون 2020 کے بعد تو جیرن ہو گیا. ہر سال اعلان کرتے ہیں اسرائیل والے, امریکہ والے کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں. 15 کے اندر پابندی لگائی, جو حالیہ ریسنٹ دور کی پابندیاں ہیں, جب نیوکلیئر کے اوپر پابندی امریکہ نے لگائی, تب سے لے کر اب تک تو ایران کا حالات بڑے جیرن ہیں. وائی ناؤ, وائی ناؤ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز آر انوالوڈ. As far as Islamic State is concerned, the word Islam comes in regarding to any state. وہاں پر ان کو چبھتا ہے. میں صہیونی ایجنسیوں کی طرف لاگو کرتا ہوں, اور ریسنٹلی ایران نے اسرائیل کو ٹھوکا ہے. ایران نے اسرائیل کو ٹھوکا ہے, پاکستان نے بھارت کو ٹھوکا ہے 2019 کے بعد, اور اس کے بعد جب بھارت تیاری کر رہا تھا تو ان کو پتا تھا. اور دیکھیں پاکستان کو تو سمجھ آتی ہے نا کہ دن بھی کیسے چوز کیے, 9-10 مئی اور 9 مئی, ٹھیک ہے. ایران اور پاکستان جہاں پر میں اب دیکھیں ایران میں لوگ کر رہے ہیں, ان سے کروایا جا رہا ہے. پاکستان کا حالات مختلف تھے. پاکستان میں اوور آل جو پبلک ہے, دے لو پاکستان آرمی. آپ دیکھ لیں 2014 کے بعد سے آپ نے جنرل رحیل شریف کا دور دیکھا. اب دلوں میں لوگ ادھر تصویریں لگاتے تھے اس کی, رکشوں کے پیچھے, ٹرکوں کے پیچھے تصاویر تھیں. جنرل باجوہ کی سی رسپیکٹ تھی, بٹ وین ہی گاٹ پالیٹکس میں آگے, پولیٹیسائز ہو گئے, اس کے بعد آپ کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے کیسی محبت ہے وقاص کہ انہوں نے حملہ کیا ملٹری تنصیبات پہ, کور کمانڈر کا گھر جلایا, یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں, میں لوگوں کی بات کا اوور آل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی فریگمنٹ پہ آ رہا ہوں. وین جنرل باجوہ گاٹ پولیٹیسائز, تو اس کے بعد وہ خود 2021 میں چھوڑ گئے کہ نہیں یار یہ تو میرے انسٹیٹیوشن کی ساری جو ڈگنیٹی ہے وہ سبوٹائز ہو گئی ہے. انہوں نے چھوڑا, اور اس کے بعد دوسرے فریگمنٹ کا کیا حال ہوا. شاید ایک ویو چلتی ہے, ہوا چلتی ہے, وہ بھی انسان تھے, COS, ٹھیک ہے نا, ایکس COS, وہ بھی انسان تھے, وہ ان کے قریب ہو گئے. ویسے بھی ہی گاٹ پرائمرشپ اس کو مل گئی تھی, تو بنتا بھی تھا کہ 1 پیج ہونا. لیکن جب ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب کر گیا, تو میں سمجھانے کی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اوور آل پبلک کا دماغ, کوئی صہیونی ایجنسی ہو یا را ہو, وہ چینج نہیں کر سکتی. انہوں نے فریگمنٹ ڈھونڈے, BLA ڈھونڈا, PTM ڈھونڈا, TTP تو آلریڈی ان کا فریگمنٹ ہے ڈائریکٹ. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹے فریگمنٹ ہیں, اوور آل ایک کھلاڑی کو پکڑو جس کی پاپولیرٹی ہے, نو ڈاؤٹ پاپولر, ہی واز پاپولر. اس کو پکڑا, اس کو ٹرین کیا کر کے پھر انہوں نے لانچ کیا. تو انفارچونیٹ اس میں بہت سارے بیوروکریسی اور یہ بھی انوالو ہو گئے. یہ انفارچونیٹ, جس میں جنرل فیض حمید صاحب ابھی بھگت رہے ہیں نا, یہ ہو گئے. پھر ان کے ذریعے انہوں نے وہ کام کروایا جو ایران کے اندر عام پبلک سے کروا رہے ہیں. وہاں پر یعنی کہ آپ کو لگتا ہے یہ دونوں ایک ہی طاقتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہیں؟ طاقت ایک ہے, پیٹرن ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ایران کے اندر پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے ورک نہیں کر سکتی, ناٹ ڈیموکریٹک کنٹری ایز پاکستان ہے. وہاں بادشاہت ہے, نہیں بادشاہت تو نہیں ہے سچ, لیکن وہ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی تو بادشاہت ہی ہے, مونارکی ہے, پیٹریکل مونارکی ہے کہ پیچھے سے چل رہا ہے چلے, لیکن وہ جمہوریت بھی ہے ان کی. لیکن ایز سچ پولیٹیکل پارٹیز ناٹ دیٹ مچ اسٹرانگ, اور وہ اسٹرانگ ہوتی بھی نہیں ہے ان کے اسٹرکچر میں. تو انہوں نے پبلک ایٹ لارج کو تیار کیا, پہلے ان پر ظلم کیے, پابندیاں لگائیں, اور اوبویسلی جب پابندیاں لگ رہی ہیں تو پبلک یہ سمجھے گی جو حکمران ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہے, اور اپوزیشن جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں. یہ بڑی باریک وارداتیں ہوتی ہیں. اس کے ذریعے انہوں نے اپنی ایرانی رجیم کے خلاف نفرت پھیلائی. نفرت اس طرح پھیلائی جا سکتی ہے کہ پابندیاں لگاؤ, ان کا زندگی ان کی حرام ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران بھی بہت ماڈرنائز, پاکستان سے 1000 گنا زیادہ ماڈرنائز ہے ماضی میں بھی. اور خواتین وہاں پر 90s 70s 60s کی تصاویر دیکھیں تو وہ وہاں سگریٹ بھی پیتی تھیں, ان کے کپڑے بھی شارٹ ہوتے تھے ایز کمپیئر. پاکستان ڈفرینٹ کلچر ہے. پاکستان کا پنجاب میں تو جتنی مرضی ماڈرنائزیشن آ جائے چند علاقوں کے علاوہ, اپنے دیہاتوں میں جائیں تو وہ اس طرح سے نہیں کرنے دیتے, ابھی بھی بہت زیادہ روب ہے. تو وہاں پر تھوڑا ڈفرینٹ ہے, نو ڈاؤٹ. اب اس
سگلتی آگ جو تھی نا اس کے اندر چنگاری پھینکنا اور پھر دھماکہ کرنا وہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان میں انہوں نے زیادہ ان کو محنت کرنی پڑی. انہوں نے ایک فریگمنٹ کو کتنے سال کر دی, ہو گئی نا, کتنے سال تیار کیا, کتنے سال تیار کرنے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایرانی پیپل جو ہیں وہ اپنے جو ان کا سپریم لیڈر ہے اس سے محبت نہیں کرتے. ان کی محبت, ہماری جو محبت ہے نا, ہماری محبت فرق ہے. ان کی محبت ہے سپریم لیڈر کے ساتھ, ان لوگوں کی, ٹھیک ہے. ہماری محبت ہے اداروں کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساکھ کے ساتھ. صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, رضا شاہ پہلوی جو بادشاہ تھے جن کو گرا کے رجیم گرا کے اسلامی انقلاب آیا تھا, ان کے بیٹے وہ ان کی کچھ پکچرز ہیں جو کہ وہ دیوار گریا پہ جا کے یہودیوں کے ساتھ گریا کر رہے ہیں جب وہ نتن یاہو کو مل رہے ہیں. مائک پومپیو کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو, اور ٹرمپ کی انتظامیہ کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہے, اور پھر وہ مطلب ہیپی نیو ایئر ٹو ایرانینز بھی پوسٹ کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ, اور کہا ہے کہ جو ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ موساد والے ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہاں ایران میں ان کو بھی. میرا سوال آپ سے وہیں سٹینڈ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے تو وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, کھلے عام مان رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا یا ہم کروا رہے ہیں. یہاں پہ سیم پیٹرن پہ پاکستان میں عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت نے سیم حرکات کی, لیکن کوئی اس کا والی وارث بن کے نہیں آیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ بائی چانس عمران خان کے دماغ کا آئیڈیا تھا, یا پھر عمران خان کو پٹی پڑھانے والے بھی وہی ہیں جو وہاں کروا رہے ہیں؟ تو یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں سادیا, یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ایران ہے اس کے اندر پولیٹیکل فریگمنٹ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے, تو ان کو زیادہ محنت جو محنت ہے نا وہ کرنی پڑی پبلک کے اوپر. اور پبلک کے اوپر محنت کیا ہوتی ہے کہ ایران کے لوگوں کی زندگی کو جیرن بنایا جائے آئسولیٹ کر کے, اور نفرتیں بڑھائی جائیں. پھر اس کے بعد ان کو یہ والا شعور دیا جائے جو خان ادھر دے رہا تھا, ریاست مخالف, ان کو بھی ساکھ کے مخالف, اپنی بیس کے, اپنے نظریے کے, ٹھیک ہے نا. ریاست اکائی ہوتی ہے, بلڈنگ ہوتی ہے جس میں نظریات ہوتے ہیں, اخلاق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے, الفت ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے, ادارے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ ہوتی ہے, سارا ہوتا ہے. یہ ایک بلڈنگ بن جاتی ہے, ایک دیوار بن جاتی ہے. اس دیوار میں سے ایک فریگمنٹ جو ہے وہ نکال دیں اخلاق کا, شعور کا, محبت کا, وہاں پہ بھر دیں نفرت, لاشعوری بھر دیں اور جلاؤ گراؤ بھر دیں, تو وہ آگ لگ جاتی ہے اس دیوار کو. یہ کام انہوں نے وہاں پر پبلک ایٹ لارج کے اوپر کرنے کی کوشش کی, اور وہ اب دیکھیں سکسیزفل نظر آ رہے ہیں. وہ عوام بھی کہہ رہی ہے ہمیں شعور آ گیا. ہاں, اسی طرح پاکستان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پبلک ہے اس کو سمجھانا, سوائے کچھ فریگمنٹ کے جو بلوچستان میں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہاڑوں پہ چڑھا دیا, کلیکشن کو امپیکٹ نہیں پڑا. پھر انہوں نے کہا یہ جو صوبہ پنجاب, سندھ اور KPK ہے نا, یہ جو ایسے ہاں یہ جو میدانی سے پہاڑی سے میدانی اور آگے سیرا صحرا, یہ جو لوگ ہیں نا ان کے اوپر کوئی ایسی طاقت لائی جائے جو ان کو ریوڑ کی طرح آگے لے کر جائے. اور وہ پھر ریوڑ جو تھا وہ تقریباً پہلے شروع میں کوئی لاکھوں لوگوں کا بنا, اب تو جلسے میں کرسیاں بھی بن گیا نا, بن گیا. وہ ان کو آیا شعور, پھر ان کی شعور میں دیا گیا ڈنڈا. وہ ڈنڈا جو تھا لیکن وہ بڑا لیٹ کر دی, بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. وہ 2023 میں ڈنڈا آیا, اور اس کے بعد اس ڈنڈے کے بعد شعور جو ہے نا وہ کسی مختلف راستوں سے باہر نکلا ہے, اور اس کے بعد اب جو صحیح انسان ہے نا وہ اپنے گھروں میں اچھی زندگی گزارتا ہے. وکاس جاتے جاتے کوئکلی ایک رسپانس لینا چاہوں گی کہ پہلے سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی جو معاہدہ وہ ہوا تھا, اب اس معاہدے کو ترکی بھی جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہا ہے, اور پوری دنیا خاص طور پہ یورپین کنٹریز جو ہے نا ان میں بڑی ترتلی مچی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نیٹو جو ہے اس کے مقابلے میں اسلامک نیٹو جو ہے وہ پاکستان کھڑی کر رہا ہے, اس لیے یہ ایک الائنس بن رہا ہے. جبکہ دوسری طرف جب گرین لینڈ کے اوپر اور وینزویلا کے اوپر تو پہلے ہی حملہ کر دیا تھا ٹرمپ نے, اب گرین لینڈ پہ حملہ کرنے کا بھی جب اندیا دیا ہے تو اٹلی نے کہا ہے کہ ہم نیٹو سے الگ ہو جائیں گے, فرانس نے کہا ہے ہم نیٹو سے الگ ہو جائیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسلامک نیٹو بنا رہا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیٹو ٹرمپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی, تباہ و برباد ہو جائے گی؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہٹ درمی ہے. بہرحال ٹرمپ کی کچھ اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اور وہ کہہ لیں کہ اس کا جو طرز سیاست ہے ماضی پچھلے دور کی نسبت اب بہت چینج ہو چکا ہے, نو ڈاؤٹ. پچھلے دور جو اس نے 2016 سے کیا نا, اس دور سے لے کر اب تو بہت چینج ہوا ہے. بہرحال ابھی جو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پلر, اب مین کھلاڑی کون ہے یورپین سیکورٹی کا؟ نیٹو, امریکہ ہے نا, بیک تو امریکہ کی ہے نا.
ان کے مسئلے مسائل کو سب سے آج تک کون کرتا رہا ہے؟ امریکہ کرتا رہا ہے. جب یہ انڈیجینیس موومنٹ تھی ان کی اپنی جو رشیا یوکرین وار ہے نا, یہاں پر آ کر مسئلہ ہوا ہے. یہاں پر افیکٹ ہو رہا تھا یورپ, اور امریکہ بجائے اس کے ماضی کا جو پچھلی ٹرم تھی, بجائے اس کے کہ اس ایشو کو ریزالو کرتا, وہ فیولنگ کر رہا تھا بیکاز آف اینٹی رشیا اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے. اب وہ فیولنگ کرتے کرتے جو معاملات تھے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ یورپ کو اپنے بارڈرز بند کرنا پڑ گئے, بار لگانی پڑ گئی کہ بھائی لوگ مائگریٹ کر کے ادھر آ رہے ہیں. نہیں تو لوگ تو جو نیشنل ہیں, جو شینجن سے باہر کے نیشنل بھی ہیں, دے کین ڈرائیو تھرو اور وہ جا سکتے ہیں. تو وہ پابندیاں دیکھنی پڑیں. وہاں سے کام شروع ہوا. اس کے بعد جو ٹرمپ ہے ان کے کچھ بیانات ہوتے ہیں, وہ بیانات اس طرح کے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹونٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے اس پریزیڈنٹ کو کہہ دیا اسٹوپڈ پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, پھر بتایا بار بار یورپ کو اور کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی. یہ چیزیں ہوئیں. پھر اس کے بعد جو یہ برکس ہے اس نے بھی دماغ خراب کیا یورپ کا, ٹھیک ہے. میں ساؤتھ امریکہ کی بات کروں جس میں برازیل اور یہ کنٹریز, تو وہ ہائپر ہوئے, ٹھیک ہے. پھر ایک امریکہ کا ایک طرز سیاست یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خطے کا نہیں بلکہ دنیا کا چودھری ہے. یورپ میں بھی چودراہٹ دکھاتا ہے, اب کم کر دی ہے اس نے. بہرحال ساؤتھ امریکہ میں تو ڈکلیئرڈ ہے نا, دنیا کا کوئی لاز اس کے اوپر نہیں لگیں گے, وہ خود ہی لا بناتا ہے ادھر, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے دس از امریکہ, دس از ناٹ ساؤتھ امریکہ. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہی ہے, جو مرضی کریں. اب جیسے آپ کہتے ہیں ریاستیں ان کی چل رہی ہیں, اسی طرح وہ کنٹریز بھی چل رہے ہیں. تو یورپ جو ہے اس کو امریکہ چلا رہا تھا, جس کا انفلوئنس, جب ہی رشیا کا انفلوئنس بڑھتا ہے یورپ کے اوپر, تو ٹرمپ کی سیاست یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ نہیں کرتا, وہ دھمکی دیتا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ نے بار بار کہا کہ نیٹو ہم پلر ہیں. اور نیٹو کا کام کیا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جا کے جیسے افغانستان میں آئے رہے. تو ٹرمپ اس چیز کے خلاف ہے. یہ تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا. ٹرمپ اس چیز کے خلاف, آپ دیکھیے گا ساؤتھ امریکہ میں وہ خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا اپنی ریاستوں والا حصہ ہے. جو باقی کنٹریز ہیں باہر جا کر جنگ لڑنا, اس کے ٹرمپ خلاف ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج بھی وہ کہہ رہا تھا میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں پاکستان کو اور انڈیا کو, اور 8 طیارے بھی گر گئے تھے. یہ آج اس نے کہا ہے, یہ رات کو کہا ہے. تو وہ باہر دنیا کے باہر امن چاہتا ہے, اپنے خطے کے اندر وہ جا پر چاہتا ہے. یورپ کو بھی کسی حد تک وہ اپنا خطہ سمجھتا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ یورپ کو فیول کر رہا تھا, پیسہ دے رہا تھا, امریکن پیسہ فار دا نیٹو, سب سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں فائنینسر تھا, اس پیسے کو روک رہا تھا. اور یہ بات حق بجانب ہے کہ اگر نیٹو کو امریکہ چھوڑ دے یا اس کو آرگنائز کرنا چھوڑ دے تو یورپین کنٹریز کو ایسا وہ نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے نا, انٹو وارز اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. ان کے اپنے اور مسائل ہیں, اکانومیز کے بڑے مسائل چل رہے ہیں. وہ یورپ نہیں رہا جو آج سے 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے تھا, ٹو بی آنیسٹ. تو ایک تو یہ ریزن ہوگی. دوسرا آ جائے پاکستان کے. اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ وہ یہاں پر امن چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے یورپ میں بھی امن ہو. یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی امن ہو, ہر جگہ پہ امن ہو, اور کریڈٹ مجھے جائے. اور اگر نیٹو بنی اس لیے ہے کہ امن نہ ہو اور جنگ لڑیں, ٹھیک ہے, تو پھر نیٹو کس کام کی؟ تو یہ ایک سائیکولوجیکل ہے. نیٹو ٹوٹنے والی نہیں ہے, بہت 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 پرانی گیم ہے اور فیوچر کی گیم ہے. بیکاز اسرائیل از پشنگ کہ یہ ٹوٹ گئی تو میں کتنے جاؤں گا, میں تو کھائیں دے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب پاکستان اور سعودی عربیہ اور یہ نیٹو نہیں, ابھی میرے پرسنل انالیسز میں مسلم ملکوں میں اتنا اتحاد نہیں آیا اور اتنی وہ پیچھے بیک بون بھی نہیں بنی. لیکن یہ تینوں لیڈ کرتے ہیں مسلم امہ کو. بٹ یہ تو بڑی دیر سے فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن باقی کنٹریز بھی ہیں, اکیلے نہیں کام ہونا. سننے میں آیا ملیشیا بھی جلد جوائن کرے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس کوڈ بی پاسبل, بٹ فار ناؤ دس از ناٹ پاسبل. ابھی میں جو پرسنل رائے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہو جائے اور تو پھر تو آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا. وکاس بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایران تو بہانہ ہے, دراصل پاکستان نشانہ ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت ڈوئنگ ونڈرز. آپ لوگوں کو صرف کرنا یہ ہے, بینگ پاکستانی, اپنی ریاست کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے. ریاست مخالف جتنے بیانیہ بنانے والے یا ریاست مخالف بات کرنے والے عناصر ہیں, ریاست کو کمزور کرنے والے عناصر ہیں, آپ نے بنیان المرصوص بن کے ان کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے تاکہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں سب سے بلند دکھائی دے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.